اوبر سے کون شخص واقف نہیں ہے؟ یہ ایک بہت مشہور رائڈ کی سروس ہے جس کو ہم سب نے کبھی نہ کبھی استعمال کیا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اوبر سے متعلق 3 سچی خوفناک کہانیاں سنائی جائیں گی جن کو سننے کے بعد آپ ضرور خوف زدہ ہوں گے۔ اگر آپ کی کوئی سچی خوفناک کہانی ہے اور آپ اس کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ای میل پر بھیج سکتے ہیں۔ میں ایک ویئر ہاؤس جو میرے گھر کے قریب ہے وہاں کام کرتا ہوں، مگر یہ واقعہ تب کا ہے جب میں اوبر چلاتا تھا اور اس واقعے کی وجہ سے میں نے اوبر چلانا چھوڑ دی تھی۔ میں نے آخری فیئر بھی اسی رات کمایا تھا جس کے بعد مجھے یہ کام چھوڑنا ہی پڑ گیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جو رائڈ مجھے اس دن ملی تھی اس کی پک اپ لوکیشن ایک بلڈنگ کی تھی۔ میں نے پہلے بھی اس بلڈنگ کو دیکھا ہوا تھا، اس میں رہنے کے فلیٹس بھی تھے۔ جس آدمی نے رائڈ بک کروائی تھی اس نے ڈراپ کی لوکیشن ریلوے اسٹیشن کی لگائی تھی۔ جہاں سے میں نے پک کرنا تھا وہاں سے اس کا فاصلہ 20 منٹ کا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ رائڈ جلدی سے اور آسانی سے ہو جائے گی، لیکن جب وہ شخص گاڑی میں بیٹھا تھا تو اس کے پاس نہ کوئی بیگ تھا اور نہ ہی کوئی سامان، جس کی وجہ سے مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میرا سوال کرنا نہیں بنتا کہ وہ ٹرین اسٹیشن کیوں جا رہا ہے بغیر کسی سامان کے۔ میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ تقریباً 2 یا 3 منٹ بعد مجھے دکھائی دیا کہ ایک پولیس کی گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ وہ ایسے آ رہی تھی کہ ہمارا پیچھا بھی کر رہی ہو اور یہ ظاہر بھی نہ کرنا چاہتی ہو اندر بیٹھے لوگوں کو، مگر میں نے شیشوں سے دیکھ لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تھا تو وہ میرا پیچھا کیوں کریں گے۔ خیر، میں گاڑی چلاتا رہا۔ میں نے 1-2 منٹ مزید گاڑی چلائی تو اسی دوران دیکھا کہ اب پولیس کی ایک نہیں بلکہ 4 گاڑیاں تھیں میرے پیچھے۔ اب میرے پیچھے بیٹھے ہوئے رائڈر نے بھی ان کو دیکھ لیا تھا۔ میں آج تک نہیں بھولوں گا اس کی آواز جس میں اس نے مجھے کہا کہ گاڑی مت روکنا۔ اس کی آواز میں ڈر اور غصہ دونوں تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اسی دوران پولیس کی ساری گاڑیوں نے سائرن بجانا شروع کر دیے۔ میں ڈر گیا تھا کہ اب کیا کروں۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ ٹریفک میں تھوڑی جگہ بن گئی ہے، میں نے گاڑی ایک دم سے سائڈ پر روک دی۔ پیچھے بیٹھے شخص نے زور سے چلانا شروع کر دیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ اس نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ گاڑی کو سٹارٹ کرو اور چلاؤ۔ جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے میری گردن کو زور سے پکڑ لیا۔ اس نے اتنی زور سے میری گردن کو پکڑا کہ میرا سانس بالکل بند ہو گیا اور مجھے روشنیاں نظر آنے لگ گئیں۔ میں نے کافی کوشش کی چھڑانے کی مگر نہ چھڑا سکا۔ اتنے میں کافی سارے پولیس والے گاڑی کے گرد آ گئے۔ سب نے بندوق کی نوک اس شخص کی طرف کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا میں ایمبولینس میں تھا۔ ڈاکٹر مجھے دیکھ رہے تھے میری آنکھوں میں لائٹ مار کر۔ تب وہاں کھڑے پولیس والے نے مجھے ساری بات سمجھائی۔ مجھے پولیس والے نے بتایا کہ جس شخص کو میں لے جا رہا تھا وہ شخص 3 مختلف لوگوں کے قتل میں ملوث تھا اور اس دن پولیس کو اس کی ٹپ کسی نے دی تھی کہ وہ وہاں بلڈنگ میں تھا۔ جو گاڑی پہلے ہمارے پیچھے تھی وہ اس کو گرفتار کرنے پہنچی تھی، مگر وہ شخص
तब तक मेरी गाड़ी में बैठ गया था रेलवे स्टेशन जाने के लिए। पुलिस का कहना था कि अगर मैं ट्रेन स्टेशन तक चला जाता और अगर वो पीछे ना होते तो न जाने उन्हें मेरी लाश कब तक मिलती या शायद कभी ना मिलती। ऐसा वाक़या दोबारा होना नामुमकिन है, मगर फिर भी मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं ये काम छोड़ दूंगा, क्योंकि ये ख्याल मैं अपने दिमाग से फिर नहीं निकाल सका कि अनजान लोगों को गाड़ी में बिठाना होता है और ना जाने उन लोगों के ज़हनों में क्या क्या होता है। मैं काफ़ी टाइम से उबर और दूसरी राइड की सर्विसेज को यूज़ कर रही हूँ। मैंने कभी भी इन राइड्स को बुलवाने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे ये सेफ़ लगती थी। ख़ासकर जब मुझे रात को दोस्तों के साथ लेट हो जाती थी कहीं बाहर, तो मैं घर के लिए तब भी इन्हीं राइड्स का इस्तेमाल करती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि बेहतर है कि मैं उबर या किसी और राइड पर घर चली जाऊं, बजाय इसके कि मेरी कोई दोस्त मुझे घर छोड़ दे, क्योंकि मेरा घर शहर से बाहर की तरफ था और दूर था। यही मेरी आदत राइड्स को आराम के साथ बुक करने की वजह ही थी कि मैं एक दफ़ा किडनैप होते होते रह गई किसी अनजान शख्स की गाड़ी में, जो कि किसी राइड सर्विस की नहीं थी। एक रात मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं शॉपिंग के लिए गई हुई थी और हमें शॉपिंग और घूमते घूमते रात के 11 बज गए थे। हम सब मॉल के बाहर खड़े थे। मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि वो मुझे छोड़ देती हैं, मगर मैंने कहा कि मैं उबर में चली जाऊंगी। मैंने उबर से राइड बुक की। मुझे नोटिफिकेशन आया कि 15 मिनट में राइडर मेरे पास पहुंच जाएगा। मैंने अपनी फ्रेंड्स को कहा कि वो जा सकती हैं, मेरी राइड आ जाएगी। पहले उन्होंने कहा कि राइड आने पर हम चले जाते हैं, मगर मैंने इसरार किया कि सब चले जाएं, मेरी राइड आ जाएगी। वो सब चले गए तो मुझे एहसास हुआ कि बाहर रश ना होने के बराबर था और मुझे डर महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि अपनी फ्रेंड्स को ना कहती जाने के लिए किसी तरह 15 मिनट गुजर गए। मुझे उबर का नोटिफिकेशन आया कि गाड़ी पहुंच चुकी है। इतने में मैंने देखा कि एक गाड़ी सामने रोड की तरफ रुक गई। मैं इतनी डरी और घबराई हुई थी कि मुझे याद ही न रहा अपनी उबर राइड की गाड़ी का मॉडल और नंबर पढ़ना, और मैं समझी यही मेरी गाड़ी है और मैं पीछे जाके बैठ गई। जिस तरह के मॉडल की वो गाड़ी थी अक्सर उसी तरह की उबर होती थी, इसलिए भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। आम तौर पर अगर किसी की गाड़ी में गलती से बैठ जाएं तो वही आपको कह देते हैं कि आप गलत गाड़ी में हैं, मगर मेरे बैठते साथ ही उस आदमी ने पूछा उबर, जिसके जवाब में मैंने कहा हाँ। मुझे उस आदमी ने कहा कि सीट बेल्ट पहन लें, जो मैंने पहन ली। जब कुछ मिनट की ड्राइव हो गई मुझे महसूस होने लग गया कि ये रास्ता कोई और है और ये मेरे घर को नहीं जाता। मैंने बहुत गौर किया और मुझे समझ आ गई कि हम घर से बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैंने राइडर को कहा कि ये गलत रास्ता है। मैंने सोचा कि वो ज़्यादा फेयर बनाना चाहता है तभी ये कर रहा होगा, मगर उसके जवाब ने मुझे हिला कर रख दिया। वो शैतानी हंसी हंसने लग गया, फिर मेरी तरफ पीछे मुड़कर हंसते हुए देखा और कहा, तुम्हें देखकर गाड़ी में बैठना चाहिए। मैंने जल्दी से सीट बेल्ट खोली और ज़ोर ज़ोर से हैंडल से गेट खोलना चाहा, मगर वो ना खुला। वो आदमी ये सब देखकर ज़ोर से हंसता रहा। मुझे समझ आ गई कि उसने चाइल्ड लॉक ऑन किया हुआ है।
میں ڈر اور خوف کے مارے سوچ رہی تھی کہ اس بندے کے کیا ارادے ہیں۔ میری قسمت تھی کہ اگلا سگنل بند تھا اور اس نے گاڑی اشارے میں روک دی۔ اتنے میں ایک اور گاڑی ہماری گاڑی کے ساتھ آ کر رکی۔ میں نے سوچے بغیر زور زور سے کھڑکی کو مارنا شروع کیا اور چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ میں نے شور مچایا کہ یہ بندہ مجھے کڈنیپ کر رہا ہے اور گاڑی لاک ہے۔ ساتھ والی گاڑی میں شخص کو کچھ سیکنڈ لگے سمجھنے میں۔ شاید اس نے میرا خوف زدہ چہرہ دیکھا ہوگا یا میری چیخیں گاڑی سے کسی طرح باہر گئی ہوں گی کہ اس کو بات سمجھ آ گئی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے نکلا اور میری طرف آ کر اس نے دروازہ باہر سے کھول دیا۔ میں جلدی سے گاڑی سے نکلی اور اس شخص کی گاڑی میں اس کے ساتھ چلی گئی جس نے میری جان بچائی تھی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو شخص مجھے کڈنیپ کرنا چاہ رہا تھا اس نے مجھے گاڑی میں کھینچنے کی کوشش نہیں کی، اور جیسے ہی سگنل کھلا تو وہ وہاں سے تیزی سے چلا گیا۔ جب میں دوسری گاڑی میں بیٹھی اور مجھے سانس آ گیا، میں نے فوراً سے پولیس کو کال ملائی۔ پولیس نے آ کر میری سٹیٹمنٹ لی، مگر ابھی تک مجھے کوئی اپڈیٹ نہیں ملی۔ مجھے اوبر چلاتے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں اور یہ واقعہ 1 سال پہلے ہوا تھا۔ روز کی طرح میں نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ میں زیادہ تر شام اور رات میں گاڑی چلاتا تھا۔ اس میں مجھے زیادہ فائدہ نظر آتا تھا اور صبح کے وقت کے ضروری کاموں کو کرنے کے لیے بھی وقت مل جاتا تھا جو مجھے کرنے ہوتے تھے۔ میں عام طور پر ڈرائیونگ کو شام کے 5 بجے کے قریب شروع کرتا تھا اور رات کو 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ کئی دفعہ جلدی یا لیٹ بھی ہو جاتی تھی، جس طرح کا اس دن کام کا لوڈ ہوتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، جس دن یہ سب ہوا تھا وہ دن باقی دنوں کی طرح شروع ہوا تھا۔ مجھے ڈنر کے وقت کی رائڈز مل رہی تھیں اور جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا تھا، دور کے مختلف ایریاز جس میں ہوٹل اور مارکیٹس وغیرہ تھیں ان کی رائڈز مل رہی تھیں۔ میں تھکنا شروع ہو گیا تھا اور میں نے وقت دیکھا تو تقریباً 12 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ایک آخری رائڈ کر لیتا ہوں اور پھر بس کر دوں گا، اور میری قسمت تھی کہ مجھے رائڈ مل گئی، بالکل قریب کی مارکیٹ سے جہاں میں کھڑا تھا۔ جو رائڈ کو چھوڑنے کی لوکیشن تھی وہ کافی دور کی تھی۔ مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا اس ایریا کا۔ میں نے سوچا کہ اس جگہ پر یا تو کوئی گھر ہوگا یا کوئی مارکیٹ وغیرہ ہوگی۔ میں نے رائڈ کو ایکسیپٹ کر لیا، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میری رات کی آخری رائڈ ہوگی۔ میں پک کرنے والی لوکیشن پر پہنچ گیا اور دیکھا کہ وہاں 3 آدمی کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے اور ان میں سے ایک جو آگے بیٹھا اس نے ہیلو کہا۔ رائڈ کے شروع میں ان تینوں نے تھوڑی بہت باتیں آپس میں کیں اور میرے ساتھ بھی باتیں کیں۔ گاڑی کو لوکیشن کی طرف چلاتے ہوئے اب مجھے تقریباً 25 منٹ ہو گئے تھے اور مجھے لوکیشن کے قریب جاتے ہوئے لوکیشن کی اصلیت کی سمجھ آ رہی تھی۔ یہ بالکل ویران راستہ تھا اور ہر طرف صرف درخت تھے۔ لوکیشن نے ایک کچی سڑک کی طرف راستہ دکھایا جو مزید گھنے درختوں کے درمیان جانے لگ گیا۔ میں اب ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا لوکیشن ٹھیک لگائی تھی انہوں نے، کہ اچانک میرے پوچھنے سے پہلے مجھے ٹھنڈی لوہے کی چیز میری گردن پر محسوس ہوئی۔ وہ ایک گن کا منہ تھا جو میری گردن پر پیچھے سے کسی ایک نے رکھا تھا۔ پیچھے سے آواز آئی، کوئی غلطی مت کرنا اور یہ سب آرام سے ہو جائے گا۔
میرا جسم ڈر کے مارے کانپنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسٹیئرنگ بھی ہلکا ہلکا ہل رہا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میں اپنا کانپنا کنٹرول کروں، مگر وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا گاڑی روک دو اور میں نے روک دی۔ پیچھے سے 2 بندے اترے اور آگے سے ایک، وہ سب میری سائڈ پر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دروازہ آرام سے کھول کر باہر آ جاؤ۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، انہوں نے مجھے کھینچ کر سیٹ سے باہر نکالا اور مجھے پاؤں سے مارنے لگ گئے۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی کیونکہ میں اپنا منہ بچا رہا تھا اور اپنے جسم کو بچانے کی بھی پوری کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے میری جیب سے چیزیں نکالنا شروع کی۔ میں انہیں کہتا رہا کہ یہ سب نہ کرو، اور اتنے میں ان میں سے جس شخص کے پاس گن تھی اس نے ہوا میں گولی چلائی۔ میں زندگی میں کبھی اتنا نہیں ڈرا تھا۔ اب میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میں بالکل خاموشی سے لیٹا رہا۔ انہوں نے مجھے مارنا بند کر دیا اور گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ جب تک گاڑی چلی نہیں گئی میں لیٹا رہا، اور جب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ چلے گئے ہیں، میں مشکل سے اٹھا۔ مجھے اس حالت میں 30 منٹ چلنا پڑا، تب جا کر مجھے ایک پیٹرول پمپ نظر آیا۔ میں نے وہاں سے کسی کا فون لے کر پولیس کو کال ملائی۔ میری گاڑی کبھی نہیں ملی تھی اور انشورنس ہونے کی وجہ سے دوسری گاڑی کا بندوبست ہو گیا تھا۔ میں اب بھی اوبر چلاتا ہوں، مگر اب بہت زیادہ سوچ کر رائڈ ایکسیپٹ کرتا ہوں اور ڈراپ کی لوکیشن کو پہلے ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔